تسی مار دو چھریاں. یہ دیکھ لیں. اور مولا علی کے کہہ رہے ہیں حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے. نالہ و فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا ایک تو تعریف, اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا. کہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں, ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا, ہمارا خیال رکھیے گا, ہمارا خیال رکھیے گا, ہمارا خیال رکھیے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ماتم, چھوریاں, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے. سوال نہج البلاغہ میں یہ خطبہ آیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت, وفات کے بعد کہا تھا کہ وہ الفاظ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کے شخص کے موت سے منقطع نہیں ہوئی, یعنی وحی اور نبوت, اور آپ نے صبر کا حکم دیا ہے اس لیے ہم صبر کریں گے. تو اس کے مطابق شیعہ حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ماتم داری کرتے ہیں, بہت گریہ گزاری کرتے ہیں, آہ و بکا کرتے ہیں. تو یہ شیعہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پاسداری نہیں کرتے. اس کا جواب کیا ہے؟ تو عزیزو, پہلی بات یہ ہے اچھی طرح سے سب لوگ سنیں, علی الحسن صاحب سن لیں اور محمد علی مرزا صاحب سن لیں. میری ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ, میرے ہی یوٹیوب چینل پہ ہے, اس کا یہ عنوان ہے کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح و تعریف موجود ہے, خطبہ نمبر 288 وللہ بلاء فلان. یہ 2 مہینے پہلے ریکارڈ کرایا گیا تھا. اس کو اگر آپ دیکھ لیں, یہ تو خطبہ اور ہے, لیکن اگر آپ اس میں دیکھ لیں تو میں نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کیوں اس کے سب احادیث روایات شیعہ احادیث نہیں ہیں, کیونکہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں اس میں نے بہت سارے دلائل لائے تھے, اور اس کتاب وہ جو شریف رضی ہیں وہ کوئی محدث نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں شیعہ احادیث لاؤں گا. ان کی نیت یہ ہے کہ میں جو وہ خطبے, وہ کلمات جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہیں اور جن میں فصاحت و بلاغت کے جلکیاں ہیں, جہتیں ہیں, میں ان کو لا دوں گا. تو بہت سارے ایسے خطبے وہ لے کے آئے ہیں جو ان کو لگی ہیں کہ وہ ایک شاعر آدمی تھے, تو یہ فصیح ہیں, بلیغ ہیں, ادبی لحاظ سے یہ کافی اس میں برجستگی ہے, تو حالانکہ وہ شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ خطبہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نہج البلاغہ میں ہے. ملاحظہ فرمائیں, یہ نہج البلاغہ تحقیق دکتور صبحی صالح مصر کے, وہ مصر میں بہت بڑے ادیب ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. یہاں پہ خطبہ نمبر 235, ہمارے جو ترتیب ہے اس میں 235 بنتا ہے کہ وہ یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور ان کی دفن کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ, آپ کی موت سے وہ چیز منقطع ہو گئی کہ کسی کے موت سے منقطع نہیں ہوئی, اور وہ نبوت ہے, نبوت منقطع ہو گئی اور وحی منقطع ہو گئی. پھر انہوں نے کہا لولا ولولا انك امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماثلا. آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صبر کریں, اور اگر آپ صبر کا حکم نہیں دیتے تو ہم بہت ماتم کرتے, بہت بے قراری کرتے. لیکن آپ نے امر کیا ہے کہ صبر کریں اور بے قراری سے ہم اپنے آپ کو روک لیں. تو عزیزو, کیا یہ ایک شیعہ حدیث ہے؟ ملاحظہ فرمائیے, اس حدیث کا تو انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے, انہوں نے خود سند ذکر نہیں کیا شریف رضی نے, لیکن ان کے استاد نے, شریف رضی کے استاد نے اپنے کتاب الامالی میں اس کا سند ذکر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب الامالی ہے شیخ مفید رحمہ اللہ کی, اور یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 102 میں اس حدیث کو انہوں نے لے کر آئے ہیں. اخبرنی ابو ناصر محمد بن حسین المقری البصیر, اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الصمد ابن علی عن ابیہ عن عبداللہ ابن عباس لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہی جملے جو ہیں جو آپ نے نہج البلاغہ میں دیکھا, ولولا انک امرت بالصبر وغیرہ وغیرہ. تو یہ روایت جو ہے یہ بنی عباس کی جانب سے ہے, عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس. یہ سند, ابھی اب مزید بات ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ شخص کون ہے؟ یہ بالکل یہ شیعوں کی حدیث ہے ہی نہیں. ملاحظہ فرمائی, یہ قاضی تھا
ہارون کے زمانے میں، اور یہ بنی عباس کا ایک شہزادہ تھا، یہ بنی عباس تو شاہی خاندان تھا، یہ عبداللہ ابن عباس کا ایک بیٹا ہے، اس کا بیٹا علی ہے، وہ یہ شاید اس کا پوتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے تاریخ اسلام وفیات المشاہیر والاعلام جلد نمبر 4، یہاں پر عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، اچھا اس نے جو ہے یہاں پر بلی اس کے متعلق احوال زندگی یہاں پہ اب لکھا ہے، وقد خرج عند موت الصفاح مع اخیہ، یہ جو ہے صفاح جب مر گیا تھا، صفاح جو ان کا پہلا ان کے خاندان کا جو پہلا خلیفہ تھا صفاح، وہ جب مر گیا تھا تو منصور دوانقی پہ اس نے اپنے چاچا پہ خروج کیا تھا، اس نے اس کے خلاف تلوار اٹھایا تھا، پھر ابو مسلم خراسانی نے اس کے ساتھ لڑا تھا، پھر لیکن ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا کیونکہ یہ خود بنی عباس کا تھا، اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ انہی کے خاندان کا تھا۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی شیخ مفید جو ہیں اور سید مرتضیٰ جو ہیں یہ 5ویں صدی کے لوگ ہیں، یعنی 400 کے بعد کے لوگ ہیں، 380 400 کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان سے بہت پہلے مخالفین نے اپنے کتب میں اس حدیث کو نقل کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب التعازی والمراثی ہے، ابو العباس المبرد، متوفی سنہ 286، انہوں نے اس کتاب کو اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے۔ یروى عن علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو ان کو غسل دے رہے تھے، تو وہاں پہ یہ کہا، انہوں نے یہ جملے کہا، بأبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من سواك من النبوة والإنباء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفتنا عليك الشؤون۔ وبالکل وہی جملے جو نہج البلاغہ میں۔ ابو العباس مبرد بہت بڑا ادیب ہے عربی زبان کا، وہ یہ اس کی کتاب کیا ہے، تعازی والمراثی، مرثیوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں اس تقریباً 200 سال پہلے یا الاقل 170 180 سال پہلے شیخ مفید سے اور شریف رضی نہج البلاغہ سے پہلے اپنی کتاب میں لے کے آیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جماعت مخالفین کے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب الامالی ابو القاسم الزجاجی النحوی، متوفی سنہ 337، یہ بھی نہج البلاغہ سے بھی پہلے ہیں اور شیخ مفید سے بھی پہلے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1324 میں مکتبۃ الخانجی قاہرہ میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114 میں وہ یہاں پر سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بھلے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عباس ان کا غسل دے رہے تھے اور فضل بھی غسل دے رہے تھے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، پھر انہوں نے وہی کہا، بأبي أنت وأمي تبت حيا وتبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من الأنبياء والنبوة ولولا أنك صبرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك الشؤون۔ وہی جملے جو نہج البلاغہ میں، یعنی ان سے پہلے یہ مخالفین کے کتب میں تھے۔ تو بہرحال نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو میرے اسپیچ ہے نا، جو میں نے یہاں پہ انٹرنیٹ پہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہاں پہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس اسپیچ میں تنویر الافکار فی البیان الصحیح للاخبار، یہ 2 مہینے پہلے ہم نے اس اسپیچ کو دیا تھا، یہ 4 گھنٹے کا سے زیادہ ایک کلپ ہے، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے۔ تو میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ شریف رضی تو اپنے احادیث کا کسی کا سند ذکر نہیں کرتے، وہ بہت متاخر ہیں، وہ قدماء میں سے تو نہیں ہے، وہ سند ذکر نہیں کرتے، اور ان کا ایک اور کتاب بھی ہے مجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں تو وہ صریح وہ احادیث لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقیدے کے خلاف ہے، اور اکثر احادیث لاتے ہیں مخالفین کے کتب سے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہیں نہج البلاغہ میں، بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو مخالفین کے کتب سے ماخوذ ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا اس اسپیچ میں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخالفین کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ بنی عباس نے روایت کی ہے، اور آپ کی کتب میں یہ درج ہے ہم سے پہلے، اور شریف رضی نے بھی مخالفین کے کتب سے لیا، شیعہ مصادر سے اس نے نقل نہیں کیا۔